السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخر صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس دنیا کو بنانے کا ایک نظام بھی بنایا ہے۔ رب کریم ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائے۔ اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک ہر ایک گوشے میں اسلام رہنمائی کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے ہوئے ہمارے لیے جو چیز ہمارے لیے ضرورت کی ہے اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے جسمانی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے دوائیاں پیدا کی ہے اس بیماریوں سے نجات پانے کے لیے۔ انسان جب بیمار ہونے کے بعد فوراً علاج کروا لیا جائے تو بڑے نقصان سے وہ بچ جائے گا، لیکن اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہم نے اسے نظر انداز کیا اور بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا تو وہ بیماری آگے چل کر کے اور مضر اور خطرناک ہو جائے گی۔ یہ تو جسمانی بیماری کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ اس طرح میں نے کہا کہ جسمانی بیماری اگر کسی انسان کو لگ جائے، وہ مریض پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے تب علاج کرواتا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے تو علاج کرا ہی نہیں سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے روحانی بیماری، جب تک انسان اس کو بیماری ہی نہیں سمجھے، اس چیز کو وہ ایک عیب اور گناہ نہ تصور کرے، اس وقت انسان اس کے بارے میں نہ سوچتا ہے نہ اسے دور کرنے کی وہ فکر کرتا ہے۔ دل کی بیماری میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں جو ایک انتشار ہے، جو فتنہ اور فساد ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے بدگمانی۔ غیبت، چغلی، بہتان، اس کی نوبت کب آتی ہے؟ جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کسی سے بدگمان ہوگا، اس کی چغلی کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس پہ بہتان تراشی کرے گا، اس کی سب سے بنیادی جڑ کیا ہے؟ وہ ہے بدگمانی، کسی سے بدگمان ہو جانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیا ایمان والو بہت سارے سوچ اور گمان سے بچا کرو، اس لیے بہت سارے گمان بھی بڑے گناہ ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے بڑے گناہ ہیں۔ اب سوچ کیا ہے؟ ایک ہوتا غیر اختیاری، آپ چلتے پھرتے دل میں کوئی خیال آ گیا، دل میں بات آئی، ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، بات دل میں آئی نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ سے مواخذہ نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ بدگمانی آتی کہاں سے ہے؟ انما النجوى من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے گویا ایک سرگوشی ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک وہم ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے کسی کے بارے میں، پھر انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، یہی بدگمانی سے وہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ بدگمانی۔
لیکن اگر شیطان کے حربے کو ہم سمجھ لیں، قرآن نے خود کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر و فریب تو بڑا کمزور ہے، وہ بڑا کمزور ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دل میں ایسے اگر خیال آ گیا، آپ نے نکال دیا، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں، لیکن کسی کے بارے میں کوئی خیالات لانا، کسی کے بارے میں، کسی کے پاس دولت ہے، کہاں سے دولت آیا اس کے پاس، کہاں سے وہ دولت آئی ہے، کہاں سے کما رہا ہے، کیسے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر لیا، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ کوئی عہدے پہ فائز ہو گیا، کیسے اس کو عہدہ مل گیا، کسی کو کوئی نعمت مل گئی، کیسے وہ نعمت مل گئی، اسے یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے۔ انسان پہلے بدگمان ہوگا، پھر حسد کرے گا، غیبت کرے گا، بہتان تراشی کرے گا، اس کی بنیادی جڑ بدگمانی ہے۔ کیوں بلا وجہ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں؟ بدگمانی سے انسان کا اپنا بڑا نقصان ہوتا ہے، جس سے آپ بدگمان ہیں اس کا تو نہیں، آپ کی اپنی ذات کا خود بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی سے بدگمان رہیں گے، آپ اس کی خوشی آپ کو دیکھی نہیں جائے گی، اس کی خوشی آپ کو دیکھی نہیں جائے گی۔ اگر وہ خوش ہے، آپ ذہنی مریض بن جائیں گے، ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ آخر اس کو خوشحالی آئی تو کیسے آئی، کیسے آئی، وہ نعمت کیسے ملی، دولت کیسے ملی، شہرت کیسے ملی، عہدہ کیسے ملا، یہ انسان کے دل میں خیال، اسی وسوسے میں انسان مستقل وہ لگا رہتا ہے۔ آئی اس کا سوچنا، اٹھنا بیٹھنا سب گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ جب تک وہ سوچتا رہے گا گناہ میں شمار ہوتا رہے گا۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر کسی سے آپ بدگمان ہو گئے، میں نے کہا بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں بدگمانی کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں کسی سے بدگمان ہوتے ہیں، ایک اچھا خاصا رشتہ، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے پوری زندگی گزاری، لیکن تھوڑی سی بدگمانی ہوئی پھر انسان ترک تعلق کر دیتا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ اس کو یقین میں بدل لیتے ہیں، ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی شک تھا کہ میرے خلاف بولتا ہوگا۔ یہی بدگمانی آپ کو دشمنی میں بدل دیتی ہے۔ پھر انسان جب بدگمان ہوگا تو وہ بیٹھے گا نہیں، اس سے انتقام لینے کے فراق میں رہے گا۔ کس طریقے سے میں انتقام لوں، کیسے اس سے بدلہ لوں، کیسے مجھے موقع ملے کہ میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں، پوری کوشش میں لگا رہے گا، وہ بس موقع کی تلاش میں رہے گا۔ کسی طریقے سے مجھے مواقع فراہم ہو جائے کہ میں اس کی ایک ایک غلطی کو تلاشتا رہے گا۔ وہ کیا چیز؟ صرف بدگمانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے پھر اسے انتقام لینے کی فکر میں لگا رہے گا، اپنے بھی پریشان رہے گا اور سامنے والے کی عزت سے بھی کھلواڑ کرے گا۔ پھر انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، چگلی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے۔ جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو پھر آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بہت زیادہ سوچنے سے اپنے آپ کو روکا کرو۔ بہت زیادہ سوچنا بھی، بدگمان ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا دل مقصود ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو قلب سلیم لے کے جائے گا، جو اپنے دل کی تمام بیماریوں سے دل کو پاک اور صاف کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر رب کے حضور میں داخل ہوگا۔ روزہ، نماز، عبادت کی بہت حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دل کی برائیاں ہیں، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے یا بدگمانی ہے، اس سے ہم بچتے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ نہیں بچیں گے، یہ تمام ایسی برائیاں ہیں کہ آپ کی نیکیوں کو یہ کھا جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان کی حدیث میں آتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ میں ڈالو فوراً جل جاتی ہے، اس طرح یہ بیماری ایسی ہے، یہ حسد اور یہ بدگمانی کے انسان کے اعمال کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی انسان کسی کو کہیں ایسی جگہ دیکھ لیا، اس سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ میں ایسے توقع نہیں کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھے کہ وہ چوری کر رہا تھا، سامان چوری کر کے اور وہ لے کر کے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو بلائیں، ادھر آؤ۔
اور آپ نے فرمایا تم چوری کیوں کر رہے تھے؟ یہ چوری کرنا اچھی بات تو ہے نہیں. وہ شخص قسم کھانے لگا اور کہنے لگا آمنت باللہ، میں اللہ کے ذات پہ ایمان لاتا ہوں، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے چوری، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی نظروں سے دیکھے ہیں، لیکن وہ شخص قسم کھاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام کہتے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میری نظر نے خطا کر گئی ہے، میں اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ جب تم نے قسم کھا لی ہے، اللہ کے ساتھ تم نے قسم اٹھا لیا ہے، تو میں اس کے بارے میں تمہارے سے کوئی بدگمان نہیں ہوں. ممکن ہے کہ میری نظر خطا کر گئی، ممکن ہے کہ اپنے قبول کر رہے کہ ممکن ہے کہ میری غلطی ہو، مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو نظروں سے دیکھا ابھی تم کر کے جا رہے، نہیں کہا نہیں، مجھ سے ممکن ہے مجھ سے خطا لغزش ہو گئی ہو، میری نظر خطا کر گئی ہو. اس لیے میں نے کہا کہ بدگمانی انسان معاشرے گھر کو برباد کر دیتی ہے. ایک بخاری کی ایک روایت بڑی طویل حدیث ہے. ایک خاتون ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس بدگمانی کی وجہ سے جو ان کا حشر ہوا، وہ اپنا بیان کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. وہ کہتی کہ خاتون مدینے میں جب میں گئی تھی، ایک خاتون میرے پاس ضعیف تھی، آتی تھی اور آنے کے بعد فارسی میں ایک شعر سناتی تھی. وہ یہ کہتی تھی کہ کیا زمانہ ہے، کیا ہار کا ایک واقعہ پیش کرتے تھے، اس ہار کی وجہ سے میں نے کون کون دن نہیں دیکھے. حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے ایک دن پوچھا کہ تم جب بھی میری خدمت میں آتی ہو، میرے پاس آتی ہو، تو ماجرا کیا ہے، ہار کا کیا واقعہ تم اس کو ذکر کرتی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کیا بتاؤں، میں ایک غریب خاتون تھی اور میں جس علاقے میں رہتی تھی وہاں پہ ایک جھوپڑی میں رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی. ایک چھوٹی سی بچی باہر نکلتی کھیلنے کے لیے، وہ کھیلتی رہتی ہے، اسی دوران اس کے گلے سے ہار نکل کے گر جاتا ہے، چیل آتی اس کو لے کے چلی جاتی ہے. اب محلے والے، گاؤں والے یہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر اس کے قریب تھا، اس خاتون نے چوری کر لی ہے. وہ کہتے اتنا بے تحاشا مجھ کو لوگوں نے مارا، اتنا یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے ننگا کر دیا اور مار ہی رہے تھے. اسی اسنے میں وہ چیل آ کے ہار گراتی ہے، لوگوں کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. یہ بدگمانی کہ ہم نے غلط کیا، اس خاتون کو بغیر تحقیق، بغیر تفتیش کے ہم نے مارنا شروع کیا، حالانکہ اسے غلطی تو تھی نہیں. وہ خاتون کہتی ہے کہ اس گاؤں سے میں نفرت کرنے لگی تھی، لوگوں سے متنفر ہو گئی، نفرت کرنا شروع کر دی. کیسے لوگ ہیں بغیر بات کی تحقیق کے، بغیر کسی معاملے کے تحقیق اور تفتیش کے لوگ مجھ پہ ظلم ڈھا رہے، میں غریب تھی اس لیے. وہ کہتی ہے میں اسی وقت اس گاؤں کو چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کر دیا. کسی نے کہا کہ مدینے چلی جاؤ، وہاں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، وہاں چلی جاؤ. کہتی میں نکل گئی مدینے میں، اور وہی ہار ہمیں اسلام میں آنے کا ایک ذریعہ بن گیا. میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے میں نے ایمان قبول کر لیا. تو واقعہ بتا دی کہ میرے ساتھ جو یہ حادثہ ہوا یہ صرف محض بدگمانی کی وجہ سے ہوا، محض بدگمانی تھی، باقی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اور بدگمانی کے موقع بھی مت فراہم کرو. بدگمانی سے بچنا بھی ہے، اور جس جگہ جانے سے یا کوئی ایسی حرکت کرنے سے لوگ بدگمان ہوں اس چیز سے ہمیں بچنا بھی چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. ام المومنین میں سے کوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، دروازے پہ چھوڑ کے اب رخصت کرنے کے لیے وہی کھڑے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ چلی جاؤ. اسی وقت دو نوجوان شخص کا گزر ہوتا، صحابی رسول لیتے ہیں، دو نوجوان اسی وقت وہاں سے گزرتے ہیں. کچھ دور جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ادھر سنو، ادھر آؤ، آواز دے کے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جس سے میں خاتون سے جس سے میں بات کر رہا تھا تجھے معلوم ہے کون ہے؟ یہ میری بیوی ہے حضرت صفیہ. وہ نوجوان کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، بھلا میں آپ پہ شک کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہوں کہ رات میں اندھیری آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری، کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے انسان کے جسم میں خون سرعت کر دوڑتا ہے، اس لیے اسی طرح کے شیطان ہمارے جسم میں دوڑتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تجھے بدگمانی سے بچنے کے لیے بات واضح کر دیا ہوں کہ بدگمان مت ہونا. اس لیے حدیث نے فرمایا کہ بدگمانی بھی کرنے سے بچنا ہے اور بدگمانی کرنے کے موقع بھی ہمیں فراہم نہیں کرنی ہے. کوئی ایسی جگہ نہ جائے جس سے لوگ دیکھ کر کے آپ سے بدگمان ہو، ان جگہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. یہ بنیاد اور جڑ ہے. اگر انسان کے نظروں سے کہ انسان کبھی
گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، عزت بحال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، کہیں ایسی جگہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا یا کہیں آنا اور جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ شک میں مبتلا ہوں گے، تو ایسے چیزیں میں انسان بدگمانی کی جگہ انسان کو فراہم نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی جگہ پہ مت جائیے جہاں پہ جانے سے لوگ آپ سے بدگمان ہوں، اور بدگمانی سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو بدگمانی سے بچا کرو، دوسرے کے بارے میں برے خیالات یا کسی کے بارے میں سوچنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کے دل بارے برے خیالات آ گئے ہیں، اسلام نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر کسی سے بدگمان ہے تو دو کام کریے۔ پہلا، اگر بدگمانی آتی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دل سے نکال دیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے تعلق سے آپ بدگمان ہیں، نفرت سی ہو گئی ہے، تو آپ ان کے حق میں اللہ سے دعا کیا کریے، ان کے حق میں اللہ سے دعا کریے۔ آپ چند دن ان کے حق میں خیر کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو صاف کر دیں گے، ان کی محبت آپ کے دل کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اسلوب ہے، آپ جس سے نفرت کریں گے انسان اس کے حق میں دعا کون کرتا ہے، لیکن جب دعا کریں گے اللہ اس کو محبت میں بدل دیں گے۔ تو بدگمانی سے بچنی چاہیے، اور اگر کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی ہے دل کو صاف کر کے اس کے حق میں خیر کی دعائیں کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔